کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاطر کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں رب کائنات نے اپنے ان بندوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کی تجارت، جن کی خرید و فروخت وہ کبھی گھاٹے اور کبھی نقصان اور خسارے والے نہیں ہوئے۔ نہ دنیا میں انہوں نے خسارہ اور نقصان اٹھایا اور نہ ہی آخرت میں، اور اللہ رب العزت نے ان کا ذکر اس لیے فرمایا اور یہ صفات انہیں اس لیے عطا فرمائی کہ کل قیامت کے دن ان کو اجر پورا دیا جائے، اس لیے کہ وہ رب اس کی ایک صفت غفور ہے کہ اگر کوتاہی ہو چکی ہے تو اس نے معاف کر دی، اور ایک صفت شکور ہے کہ بندہ اس کے دربار میں جو بھی عبادت پیش کرتا ہے، جو بھی خوبی پیش کرتا ہے، تو وہ ذات اس عبادت اور اس خوبی کی کبھی بھی ناقدری نہیں فرماتے، بلکہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنے شان کے مطابق ان کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ لوگ جن کا سودا کبھی خسارے والا نہیں ہوا، ان میں سے پہلے نمبر پر فرمائے یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کے فرمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ انہوں نے دنیا میں اللہ کی کتاب قرآن پاک کو جتنا وقت دیا، اس کے بدلے میں اللہ پاک دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں اجر کریم عطا فرماتے ہیں۔ جن لوگوں نے دنیا میں اپنی مال قرآن پاک پر خرچ کیا، دنیا میں اللہ پاک ان کی حفاظت فرماتے ہیں اور آخرت میں عظیم اجر عطا فرماتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر قرآن پاک کو پہلایا، قرآن پاک کی تدریس کی، قرآن پاک کو پڑھایا، قرآن پاک کی تعلیم دی، دنیا میں اللہ پاک ان کی عمر بابرکت فرماتے ہیں اور آخرت میں اللہ پاک بلند درجات عطا فرماتے ہیں۔ یعنی یہ پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے کہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو اپنا وقت دیا ہے، اپنی توانائی دی ہے، اپنی صلاحیت دی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو کبھی نامراد نہیں فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے پھر ان کی شان کم نہیں فرمائی ہے، ان کا اجر، ان کی عزت دنیا اور آخرت میں کم نہیں ہوئی۔ اللہ پاک نے ہر طرح ان کو مالا مال فرمایا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن، حامل قرآن، جس کے سینے میں قرآن اور قرآن پاک کے احکامات اور تعلیمات موجود ہیں، قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے اسے کہا جائے گا اقرأ ورتقی، پڑھتے جائیے اور جنت کے درجات پر چڑھتے جائیے۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرُ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، فرمائے تیرا ٹھکانہ، تیرا مقام، تیرا مسکن، تیرے رہنے کی جگہ وہ ہیں جہاں قرآن پاک کی آیتیں ختم ہو جائیں، وہ بلند مقام، وہ بلند درجات، وہ تیرا مسکن ہے۔ کہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا، فرمایا وہ آدمی جو قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک پڑھانے، قرآن پاک کی تعلیم اور تعلم کا ماہر ہے، فرمایا کہ وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو فرشتے کرامن کاتبین انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں یا پھر رب کے فیصلے لکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا مقام ہوگا جو قرآن پاک کا ماہر ہو، جنہوں نے قرآن پاک کے اندر ممارست اور مہارت حاصل کی ہو۔ کہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ صرف حافظ قرآن کا نہیں،
فرمائے ان کے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، فرمایا کہ ان کی چمک دمک وہ سورج کے چمک سے بھی زیادہ ہوگی، اور فرمایا یہ اب سورج تو بہت دور ہیں، جب یہ تمہارے گھروں میں طلوع ہو جائیں تو اس کی چمک کتنی زیادہ ہوگی، اس کی لمعانیت، اس کی روشنی کتنی زیادہ ہوگی۔ فرمایا تب بھی حافظ قرآن کے والدین کو پہنایا جانے والا تاج وہ سورج سے بھی زیادہ وہ روشن ہوگا اور چمکدار ہوگا۔ تو فرمایا پہلے نمبر پر جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن پاک کے لیے وقف کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، فرمایا ان کے سودے میں، ان کی تجارت میں کبھی خسارہ اور کبھی گھاٹا نہیں ہے۔ اور دنیا میں حافظ قرآن کے پاس دنیا کی مال دولت سرمایہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن زندگی گزارتا ہے بادشاہوں کی طرح، عزت کی زندگی گزارتا ہے۔ آپ دیکھیں ملک کے اندر کسی وزیر اعظم کی زیادہ عزت کی جاتی ہے یا کسی حافظ قرآن کی زیادہ عزت کی جاتی ہے؟ وزیر اعظم کو تو لو سو گالیاں بھی نکال لیتے ہیں اور ان کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جبکہ وہ حافظ قرآن میرا اور آپ کا بیٹا، بھائی، بانجا، بھتیجا، خون کا کوئی رشتہ نہیں، لیکن وہ دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ کمال اس آدمی کی نہیں، یہ کمال رب کے اس کلام کا ہے۔ تو فرمایا جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں انہوں نے ایسی تجارت کی ہے لن تبور، ان کی تجارت کبھی نقصان والی نہیں ہو سکے گی۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جنہوں نے نماز قائم کی، جنہوں نے نماز قائم کی، نماز ادا کرنا اور ہے، نماز پڑھنا اور ہے، اور نماز کو قائم کرنا یہ اور ہے۔ اور قرآن پاک نے کہیں بھی نماز پڑھنا، نماز ادا کرنا اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ تقریباً کچھ 700 کے قریب مقامات ہیں جہاں قرآن پاک نے نماز کا ذکر فرمایا ہے، لیکن کہیں بھی نماز ادا کرنے کا ذکر نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا ذکر ہے۔ اب اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا کیسا ہوتا ہے کہ پابندی سے پڑھی جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی جمعہ خان ہو، کوئی اختر خان ہو، کوئی جمعے کے دن آئے، کوئی عید کے دن آئے اور وہ بھی کہے میں نمازی ہوں۔ اور ایک ہوتا ہے منچاہی نماز، جب دل نے چاہا فارغ ہوں یار ذرا مسجد کا چکر بھی لگا لے، ذرا نماز بھی تو پڑھ لیں، ذرا نماز کا مزہ بھی چکھ لیں۔ تو یہ بھی اقامت صلاۃ نہیں ہے، پڑھ تو لیتا ہے لیکن وقت کا لحاظ نہیں رکھتا، قضا کر لیتا ہے، بے وقت پڑھ لیتا ہے، یہ بھی اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ پڑھتا تو ہے لیکن نہ وضو درست ہے، نہ لباس پاک ہے، نہ جگہ پاک ہے، نہ اس کے نماز پڑھنے کے لیے رکوع، سجدہ، قرات وہ درست ہیں، تو صرف پڑھ تو لیا لیکن یہ نماز نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر مسجد میں تشریف فرما ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، رکوع اور سجدہ، قیام، قرات جلدی جلدی کی۔ نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہوئی اٹھ کر میرے حبیب کے مجلس میں آئے تو آپ نے اسے ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جا پھر سے نماز پڑھ لے، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ ہم ہوتے الجھنا شروع کر لیتے، امام صاحب کیسے نہیں پڑھی، دیکھ نہیں رہے تھے، اندھے تھے، آپ کے سامنے تو پڑھی ہے، یہ میں کیا کر رہا تھا؟ لیکن تھا میرے پیغمبر کا صحبت یافتہ، سیدھا گیا، دوبارہ نماز پڑھ کے پھر آئے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جا صلی فإنک لم تصلی، پھر سے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ پھر چلا گیا، اب بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں، دوبارہ نماز پڑھ کے پھر آیا۔ اللہ کے حبیب نے 6 بار تیسری دفعہ پھر فرمایا جاؤ نماز پڑھ لیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔
عرض کرنے لگے آقا مجھے تو ایسا ہی پڑھنے آتا ہے، علمنی کیف اصلی، ذرا مجھے بتا تو جیے کیسے نماز پڑھ لوں۔ جو مجھے آتا تھا وہ تو ایسی نماز تھی، وہ میں نے 2 دفعہ دوہرا تو لی آپ کے فرمان کے بعد، 1 دفعہ تو خود پڑھی ہے، 2 دفعہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دہروائی ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے طریقہ بتایا، سکون کے ساتھ نیت کر کے اس کے بعد قرات کرنی ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پورا سمجھایا۔ وہ جا کر اس نے نماز پڑھ لی۔ فرمایا ہاں اب نماز پڑھ لی ہے، یہ ہے نماز۔ تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز کی اقامت، نماز قائم کرنا اور چیز ہے۔ اسی سے دلیل پکڑتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، فرمائے جس آدمی نے قرات، رکوع، سجدے یعنی نماز کے جتنے ارکان ہیں وہ ٹہر ٹہر کر ادا نہیں کیے، فرمائے اس آدمی کی نماز سرے سے ہوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک کروڑہ رحمت نازل فرمائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد پر۔ اگر میرا اور آپ کا مذہب شوافع کا ہوتا تو زندگی کی کوئی نماز بھی نماز نہیں ہوتی۔ میری اور آپ کی جو نماز ہو رہی ہے، یہ نماز تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر ہے۔ انہوں نے فرمایا نماز تو ہو گئی لیکن کامل نماز نہیں ہے۔ جس نماز پر میرے رب کی طرف سے کامل اجر ملنا ہے وہ نماز ادا نہیں ہوئی۔ جس نماز کے ساتھ نور ہے، نورانیت ہے، وہ نماز نہیں پڑھی گئی۔ جس نماز پر اللہ پاک کی طرف سے وعدے ہیں وہ نماز نہیں پڑھی گئی۔ جس نماز پر قیامت کے دن درجات کے بلندی کا وعدہ ہے وہ نماز نہیں پڑھی گئی۔ ہاں فرض ادا ہو گئی، اللہ پاک یہ نہیں پوچھیں گے بندے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، لیکن اس پر جو اب ثمرات ہیں، فوائد ہیں، وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اقاموا الصَّلَاةَ اقام الصَّلَاةَ، فرمایا نمازی وہ ہیں جو نماز کو قائم رکھیں۔ اور میں نے عرض کیا نماز کو قائم کرنا، یہ نماز کے فرائض کا بھی خیال ہے، واجبات کا بھی خیال ہے، سنتوں کا بھی، مستحبات کا بھی، سب کا مکمل دھیان رکھتا ہوا پابندی کے ساتھ ہمیشہ پڑھتا ہے۔ فرمائے ان کی تجارت لن تبور، اس میں بھی نقصان نہیں ہے۔ اب اس بندے نے رب کے دربار میں اپنا وقت صرف کیا ہے، اپنے دکان، کاروبار، ملک، کارخانہ، ان چیزوں کو چھوڑ کر یہ مسجد میں آیا ہے، رب کے دربار میں آیا ہے۔ فرمائے اس نے جو رب کے ساتھ تجارت کی ہے لن تبور، یہ تجارت نقصان والا نہیں ہے، یہ خسارے والا نہیں ہے، اس کو اجر ضرور ملے گا۔ اب رب کی طرف سے اجر ملتا ہے، ہر نماز پر ملتا ہے، اور نہ پڑھنے والے کو سزا دی جاتی ہے، اور ہر نماز نہ پڑھنے والے پر دی جاتی ہے۔ فجر کی نماز ہے، پڑھنے والے کا اجر، ثواب، درجہ الگ ہے۔ اس نہ پڑھنے والے کے لیے جو عقوبت اور سزا ہے وہ الگ ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے والے کے لیے فضیلت الگ ہے، نہ پڑھنے پر سزا الگ ہے۔ اسی طرح عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، شاید سب تو نہ بیان کر سکوں، نمونے کے طور پر میں صرف فجر کی نماز عرض کر دوں کہ فجر کی نماز ادا نہ کرنے والا، فجر کی نماز میں سستی کرنے والا، فجر کی نماز قضا کرنے والا، فجر کی نماز نہ پڑھنے والا، اللہ پاک اس کو 6 قسم کی سزاؤں میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ اس کو 6 قسم کے سزا ملتے ہیں۔ سب سے پہلی سزا کہ شیطان اس آدمی کا مذاق اڑاتا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کا مذاق کون اڑاتا ہے؟ شیطان اس کا مذاق اڑاتا ہے، شیطان اس پر ہنستا ہے۔ اب دنیا میں میرا اور آپ کا کوئی مذاق اڑائے، میری اور آپ کی زندگی بھر کی دشمنی ہو جاتی ہے۔ مجھے کیا سمجھا آپ نے؟ مجھے جانتے نہیں ہو؟ بھائی کیوں نہیں جانتے ہیں؟ سارے آدم کے بیٹے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں ہوں، مجھے نہیں جانتے ہو۔ یہاں ہر روز شیطان تیرا مذاق اڑاتا ہے۔ ظالم کبھی اس سے بھی کہہ دے میں، کبھی اس کو بھی آنکھیں دکھا دیں، کبھی اس کو بھی دھمکی دے دیں، کبھی اس سے بھی دشمنی کر لے۔
सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक आदमी का जिक्र किया गया कि माजाल नायमन हत्ता अस्बहा, फरमाया वो फलां आदमी सोया रहता है, सोया रहता है, सोया रहता है, हत्ता अस्बहा, यहां तक कि दिन सुबह कुछ ज्यादा ही छड़ जाए। एक तो सुबह फजर की है, फरमाया नहीं, ये अस्बहा खूब रोशनी हो जाती है, सूरज निकल जाता है, उसके बाद उठता है, उस वक्त तक सोए रहता है। तो जब देर तक सोए रहता है तो फजर की नमाज तो चली गई, फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा। तो फरमाया अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने, ज़ालिका रजुलुन बाल शैतान फी उज़ुनिही, फरमाया ये वो आदमी है कि जिसके कानों में शैतान पेशाब करता है। अब पेशाब करने से मुराद या तो इसी को बाथरूम बनाता है और हकीकी मायनों में इसी में पेशाब कर लेता है। एक माना यह है जो अल्फाज का ज़ाहिरी माना भी है। कहीं मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इसके कानों में पेशाब करने का माना यह है कि इसको सुलाए रखता है, सुलाए रखता है ताकि ये अजान न सुने, ताकि ये उठ न सकें, ये किसी जगाने वाले की आवाज को न सुने और देर तक जाता रहे और फजर की नमाज छूट जाए। कहीं फरमाते हैं कि इसका माना यह है कि ये खैर और भलाई इससे गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है, ना इसकी जबान पर हक जारी होता है, ना कानों में हक जाती है, और जबान का ताल्लुक कान से होता है। अब कितने सारे लोग जिनकी वो गूंगे हैं, बोल नहीं सकते हैं, देखें वो बहरे भी होंगे, जब सुनाई ही नहीं दिया है तो बोलेंगे क्या? तो फरमाया कि बाल शैतान फी उज़ुनिही, उसका माना यह है कि शैतान इसको बहरा बना देता है, हक की कोई बात फिर इसके दिल और कानों तक पहुंचती नहीं है। और सबसे बड़ी खैर तो अजान है, अल्लाह पाक की बड़ाई है, प्यारे पैगंबर की रिसालत, अल्लाह पाक की वहदानियत की गवाही, और फिर कामयाबी और कामरानी की तरफ बुलाना, सबसे बड़ा खैर इससे महरूम हो गया। तो फरमाया कि फजर की नमाज न पढ़ने वाले के पहली सजा यह है कि शैतान मजाक उड़ाता है। फजर की नमाज न पढ़ने वाले की दूसरी सजा, पूरा दिन बदन सुस्त रहता है। फजर की नमाज नहीं पढ़ी, ये कहता है ये ऑफिस गया था लेकिन दिल नहीं लग रहा था, यार काम पर गया लेकिन पूरा दिन सुस्त रहा। मैनेजर ने भी बातें सुनाई, जमादार ने भी बातें सुनाई, यार हमारे सेठ आज मेरी बदबख्ती की वजह से सेठ आया राउंड पर चक्कर पर, उसने भी बातें सुनाई, मेरा पूरा दिन वो सुस्त और काहिली में गुजरा। फरमाए ये सजा है फजर न पढ़ने वाले की। हाफिजुल हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जब रात का आखिरी पहर होता है, जब रात का बाबरकत वक्त शुरू हो जाता है, जब अल्लाह पाक अपनी रहमतों के साथ इस आसमान पर नुज़ूल फरमाते हैं, तो शैतान मेरे और आपके सराने बैठता है और गिरे लगाता है। एक गिरा लगाया और फिर कहा, जिस तरह माँ अपने बेटे को सुलाती है, रो लिया, वो सुनाती है उसको, तो इसी तरीके से ये भी उसको तपतपाता हुआ कहता है, अलैक अलैक, सोए रहो सोए रहो, लैलुन तवील, अभी तो बड़ी लंबी रात बाकी है, अभी उठना नहीं, उठा तो शैतान का खाना खराब हो जाएगा, तहज्जुद की नमाज अदा करेगा, अल्लाह पाक से अपनी ज़रूरियात मांगेगा, अल्लाह से अपने गुनाह बख्शवा देगा, फजर की नमाज पढ़ लेगा। तो इसलिए शैतान कहते हैं नहीं नहीं, अभी रात बहुत बाकी है, सोते जा मेरे बेटे, सो जा, उठना नहीं। तो उसको सुलाए रखता है। अगर ये उठे, एक गिरा खुल जाता है, वुजू करे तो दूसरा गिरा खुल जाता है।
اور اگر یہ نماز پڑھے تو سارے گرے کھل جاتے ہیں، اس کو ایسا لگتا ہے میں باندھا ہوا تھا اب کھل گیا۔ تو فرمایا کہ دوسری سزا فجر نہ پڑھنے والے کی، فرمایا وہ دن بھر سست رہتا ہے، اور جب نہ پڑھنے کی، فجر کی نماز نہ پڑھنے کی عادت بن جائیں تو ساری زندگی سستی میں گزر جاتی ہے، ساری زندگی کاہلی میں گزر جاتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا تیسرے نمبر پر کہ فجر کی نماز ادا نہ کرنے والا، اس کی پابندی نہ کرنے والا، قبر میں اس کا سر بار بار کچلا جاتا ہے، قبر میں اس کا سر بار بار کچلا جاتا ہے۔ میرا اور آپ ہر مسلمان جس نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے، اس کا ایمان یہ ہے کہ قبر کے اندر سزا بھی ہے اور قبر کے اندر انسان کو نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ کوئی بھی مسلمان نہ قبر کے اندر ہونے والی سزا کا انکار کر سکتا ہے اور نہ ہی قبر کے اندر دی جانے والی نعمتوں کا انکار کر سکتا ہے۔ اگر انکار کرے گا تو وہ ملحد و زندیق ہوگا۔ قرآن پاک کی کوئی 18، 19، 20، 22 آیتیں، کہیں 27، 28، 29 آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ قبر کا عذاب حق سچ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث تو بے شمار ہیں۔ تو جو فجر کی نماز نہ پڑھیں، قبر کے اندر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر کچلا جاتا ہے۔ صحابی ہیں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا ہے، بہت لمبا ہے، پہلے سے وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس کے آخر میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا ایک آدمی کا سر بار بار کچلا جاتا ہے، ایک آدمی کا سر کچلا جاتا ہے، سارا بیجا باہر نکل جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، پھر صحیح ہوتا ہے، پھر۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے حبیب اس بدبخت کی گناہ، معصیت، نافرمانی کیا تھی؟ اس نے کون سے عمل کیے؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے دو چیزیں بتائی، ایک ہے قرآن کو چھوڑنا، قرآن کا محادہ مقابلہ کرنا، قرآن کے مقابلے میں یہ کہنا میرا اپنا آئین ہے، میرا اپنا دستور ہے، میرا اپنا رسم ہے، میرا اپنا رواج ہے، میں زندگی گزاروں گا اپنے رواج پر، اپنی رسم پر، اپنی خواہش پر۔ قرآن پاک کے احکامات کا انکار کر لیتا ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں، میری اور آپ کے غمی میں اور خوشی میں یہی ماحول ہوتا ہے۔ غمی میں بھی ہم کہتے ہیں معلوم ہے کہ ناجائز ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم خلاف ورزی ہیں، لیکن برادری کو کیا جواب دیں، خاندان والوں کو کیا جواب دیں؟ نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی، اب یہاں سر کٹ رہا ہے۔ دنیا میں ناک نہیں کٹوانا چاہتا ہے، قبر میں سر کچلا جا رہا ہے۔ اسی طرح خوشی میں سب کچھ ہوتا ہے، ایک چیز نہیں ہوتی۔ خوشی میں، نکاح میں سب کچھ ہے، بچہ پیدا ہوا، بچے کا ختنہ ہے، کوئی اس کو عہدے میں ترقی مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی اچھی نوکری مل گئی، کوئی بھی خوشی ہو گئی، اس خوشی میں دنیا بھر کی سارے چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے، اور وہ ہے میرے آقا کی دین، وہ نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن دین کے حوالے سے بس مسجد کی چار دیواری ہے، مسجد کے چار دیواری میں کوئی خلاف شریعت، کوئی خلاف دین بات نہیں ہونی چاہیے، مسجد کے اندر کوئی ڈھول باجے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم مسجد سے ہم نکلیں معذرت کے ساتھ، پھر ہم عیسائی بھی ہیں، ہم یہودی بھی ہیں، ہم ہندو بھی ہیں، ہم سکھ بھی ہیں، مسجد سے باہر پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ میں نے آقا کا کلمہ پڑھا تھا، مسجد کے بعد بھول جاتے ہیں کہ دین اسلام سے میرا رشتہ تھا۔ تو فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے، قبر کے اندر جن کا سر کچلا جائے گا ایک گناہ تو فَإِنَّهُ يُحَادُّ الْقُرْآنَ، فرمایا کہ یہ آدمی قرآن کا مقابلہ کیا کرتا تھا، قرآن پاک کے احکامات کا انکار کیا کرتا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز سے سو جایا کرتا تھا۔
رات بھر موبائل استعمال کرتا 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 جب صبح کا وقت ہو جائے تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے یہ نوجوان سو جاتا ہے بہادر. فجر کی نماز چلی جاتی ہے، یہ اٹھتا ہے 10 11 12 بجے جو اس کے آفس جانے کا وقت ہے. گویا کہ آفس میں جانا تو لازمی اور ضروری ہے، لیکن اللہ پاک کے دربار میں حاضری کوئی لازمی نہیں ہے. یا اس کے علاوہ ظہر کی نماز عصر کی ہیں، کوئی بھی نماز ہے، اپنے دنیا کے کام میں مصروف سب کچھ. نماز کا وقت آتا ہے، یار بہت تک گیا ہوں، تھوڑی سی کمر سیدھی کر لوں، سیدھی کر لی کمر. لیکن دنیا میں کمر سیدھی کی، قبر میں پھر تیری کمر سیدھی کی جائے گی. جب یہ سر بار بار کچلا جائے گا تب پتہ چلے گا یہ تو سزا ہے میری وہ کمر سیدھی کرنے کی، کہ میں نے کہا تھا تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لوں پھر پڑھ لوں گا نماز. وہ پھر کبھی زندگی میں آیا بھی نہیں. تو فرمایا کہ سر کا کچلنا یہ بھی عام نماز اور خصوصاً فجر کی نماز نہ پڑھنے کی سزا ہے. چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے قیامت کے دن کی ہلاکت، کہ فجر کی نماز نہ پڑھنے والا قیامت کے دن ہلاک ہو جاتا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے، ہلاکت ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے. فویل للمصلین. صحابہ کرام تو سمجھتے تھے قرآن پاک کو نا، حیران ہو گئے. اللہ کے حبیب یہ اللہ پاک فرماتے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کی ہلاکت ہیں. فرمایا صبر تو کرو، اگلا جملہ میری زبان پر آئے وہ تو سنیں. تو اگلا جملہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون. فرمایا وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے سستی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، ہلاکت ان کے لیے. تو جو سرے سے نہ پڑھیں وہ، یہ تو وعید ان کے لیے ہے، پڑھ لی لیکن قضا پڑھ لی، پڑھ لی لیکن سستی کے ساتھ پڑھ لی، ادا تو کر لی لیکن ناقص ادا ہو گئی. ان کے لیے یہ وعید ہے کہ قیامت کے دن ان کے لیے ہلاکت. لیکن جنہوں نے سرے سے نہیں پڑھی ان کا کیا بنے گا؟ حدیث ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس نے ایک نماز اتنی مؤخر کر لی کہ دوسری نماز کا وقت شروع ہوا فقد اتا بابا من ابواب الکبریاء. فرمایا کہ یہ تو کبائر بڑے بڑے گناہوں کے دروازے پر آ پہنچا. نماز پڑھی ہے لیکن مؤخر کر کے پڑھی ہے، تاخیر کی ہے. جو نہ پڑھے وہ کہاں جائے گا؟ ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی عقوبت کیا ہے؟ تو فرمایا فجر کی نماز نہ پڑھنے والوں کی چوتھی عقوبت اور چوتھی سزا کہ قیامت کے دن ان کے لیے بربادی ہے. ایک دوسرے مقام پر قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، حکایت ذکر کی ہے، واقعہ ذکر کیا ہے. بڑے اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کی اولادوں کا. فخلف من بعدہم خلف. فرمایا اس کے بعد، وہ بڑے تو انبیاء تھے، صلحاء تھے، اتقیاء تھے، بزرگ لوگ تھے، لیکن فخلف من بعدہم خلف، اس کے بعد بیکار، نا خلف، نا صلاحیت، بیکار اولاد آئی. ایسی نسل آئی جو اپنے بڑوں کے طریقے کو نہ سمجھا سکیں اور نہ اس پر چل سکیں، نہ اپنا سکے بڑوں کا طریقہ. اور انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا واتبعوا الشہوات، دین کو چھوڑا، خواہشات کے پیچھے چلے. دوسرے نمبر پر فرمایا فاضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو چھوڑا. بلکہ پہلا درجہ نماز کا ہے. جب نماز انسان چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، دین کے ساتھ محبت نکل جاتی ہے. پھر یہ اپنے دین کو، اپنی خواہش کو دین بنا کر اس پر چلتا ہے. فرمائے یہ بھی قیامت کے دن ہلاکت کا سامنا کریں گے. فسوف یلقون غیا، ہلاکت ان کے مقدر ہیں قیامت کے دن. پانچویں نمبر پر اگر یہ پہلے چاروں سزا کوئی بھی نہ ہو
یہ جو ابھی عرض کر رہا ہوں یہ سزا سب سے بڑی ہے۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے والوں کی سب سے بڑی سزا، سب سے بڑی سزا فرمایا کہ وہ اللہ پاک کے دیدار سے محروم ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ پاک ان کو اپنی دیدار سے محروم کرا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام سے فرمایا کل حشر کے میدان میں قیامت میں تم اپنے رب کا ایسا دیدار کرو گے جس طرح تم دنیا میں چاند اور سورج کو دیکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اللہ کے حبیب یہ آنکھیں اللہ کا دیدار؟ فرمایا ہاں ہاں انہی آنکھوں سے کرو گے۔ اور پھر فرمایا کیا تمہیں چاند اور سورج کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ آپ کے الفاظ میں عرض کر دوں کوئی پرابلم ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا نہیں، روز دن کو چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ لیتے ہیں، روز ہم شام کے بعد چاند کو چڑھتا ہوا دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے، اسی طرح اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ لیکن فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تمہاری طاقت ہو تو فرمایا کہ نماز تم سے قضا نہ ہو جائیں، نماز رہ نہ جائے۔ اور کون کون سی نمازیں؟ دو نمازیں ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے، فرمایا ایک قبل طلوع الشمس، ابھی تک سورج نکلا نہیں ہے اس سے پہلے کی نماز جو ظہر کی نماز ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اللہ کے بندو پتہ نہیں تم لوگ کہاں تھے، لائٹ گئی ہے، آواز مجھے زیادہ لگانے، زور زیادہ مجھے لگانی پڑتی ہے۔ ہاں، سورج نکلنے سے پہلے کی نماز فجر کی ہوتی ہے۔ چلو شکر ہے کچھ تو جاگ گئے، سارے نبی جاگے تو کچھ تو جاگ گئے۔ تو فرمائے ایک قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے کی نماز فرمائے یہ ضرور پڑھیں۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا قبل غروب الشمس، سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز، اور وہ مغرب ہے۔ ہاں چلو اب شکر ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک منٹ بعد آپ لوگوں کو بیدار کرتا رہوں۔ تو عصر کی نماز فرمایا فجر کی نماز، عصر کی نماز جو نہیں پڑھتا ہے کل حشر کے میدان میں رب کا دیدار نہیں کر سکے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ پہلے والے تو اپنی جگہ، لیکن یہ سب سے بڑی سزا ہے، سب سے بڑی سزا کہ اللہ پاک اس کو اپنے دیدار سے محروم کر لیتے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک نماز عرض کر دی ہے، فجر کی نماز، چونکہ ابھی وقت بھی نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والوں کو اللہ پاک بہت سارے نعمتوں سے نوازتا ہے۔ آج مجھے 10 بیان کرنی تھی صرف فجر کی نماز پر، جو اللہ پاک اعزاز دیتا ہے، نوازتا ہے، نعمتیں دیتا ہے۔ اگر زندگی رہی تو آئندہ جمعے میں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔